قرآن کریم حقیقت میں اس کتاب کا نام ہے جسے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل والانبیاء خاتم الاولیاء والاتقیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ خاتم الرسل والانبیاء صاحب التاج واللواء یوم الجزاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ابدالآباد کے لیے حسنہ ہے، اور ابدالآباد ہمیشہ کے لیے ہدایت کی پونجی ہے، اور حسنات کا دریائے ذخار ہے، بحر ناپید کنار ہے۔ ابن کثیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے، ہم نے مشائخ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو اس کو حل کرنے کے لیے سورۃ یاسین اکسیر ہے۔ سورۃ یاسین کے وظائف بھی ہے، سورۃ یاسین کے اوقات بھی ہے، سورۃ یاسین کے خیرات و صدقات بھی ہے، لیکن جو ہم عاجز اور مسکین کا طریقہ ہے وہ آسان ہے۔ لکھی ہوئی دعا یا مراد کاغذ پر پہلے پڑھ لے، پھر سورۃ یاسین شروع کرے، ہر مبین پر رک کے آپ وہ دعا پڑھے، پھر پیچھے پلٹ کے، پھر دوسرے مبین پر، اس طرح پھر پیچھے پلٹ کے، پھر تیسرے چوتھے۔ سورت کے اندر 7 مبین ہے، اور آخر میں بھی دعا ہے تو 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی۔ تجربہ ہے کہ چند دنوں کے اندر، 9 دن کے اندر اندر ہی بہت ہی مشکل اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور سورۃ یاسین کی مقدار بڑھاؤ، بادشاہت اور سلطنت آپ کے سامنے جھکے گی، ہر حاجت اور ضرورت جیسے آپ چاہیں گے اللہ پوری کرے۔ سورہ یاسین پڑھاؤ، 1 دفعہ پڑھتے ہو 2 پڑھو، 2 دفعہ پڑھتے ہو 3 پڑھو۔ حافظ کے لیے اور یاد والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مجھے بھی سورۃ یاسین کے بڑے خزائن فرش پر بیٹھ کر عرش کے کرامات نظر آئے، تو میں اپنے مستفیدین اور دوستوں کو جو دینی رشتے سے مجھے استاذ مان رہے ہیں کہ آپ ہر حاجت دین و دنیا کے لیے، ہر ضرورت اور فوائد کے لیے یاسین کو اپنا تاج بنائے سر، اور ایمان کا دل افروز رنگ دے دے اس کو۔ یا سبحان اللہ، مرحبا اہلا و سہلا علی الراس والعین۔ حجت نہیں ہے، نبی کا خواب وہی ہے، بخاری میں ہے روئے الانبیاء وحی، لیکن خواب تسلی ہے، بشارت ہے۔ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، رواہ الشیخان۔ جس وقت سورۃ احزاب کی ہم نے دعا کی اور 27 رمضان المبارک تھا اور ہم بظاہر جتنا پڑھانا تھا اس سے فارغ ہو گئے، تو میں جب اندر گیا آرام کرنے کے لیے تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ امام راضی اور علامہ آلوسی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس فوراً یہاں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اور دونوں بزرگوں کو بخشا، اور میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا طبیعت بہت ناساز رہتی ہے، وقت بھی تقریباً ختم ہے، رمضان کے اواخر ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں سورہ سبا فاطر تا آخر قرآن پورا کر کے، ایسا درس نہیں ہے، شان و شوکت والا درس ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ تفسیر کبیر ہے اور یہ روح المعانی ہے، تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ تو دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور امام راضی اور امام علامہ آلوسی دونوں وہی آپ کے درس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ میں فوراً خواب ہی میں سمجھ گیا کہ کام رہ گیا ہے، اور سورۃ سبا اور فاطر تا آخر قرآن۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خواب کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ پہلی سے صحت بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت عمدہ ہے۔
مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں فجر میں نے خود پڑھائی، صحت مند ہوں۔ اور جب مجھے کوئی کہے تو میں کہوں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھائی، مجھے بہت دکھ اور درد ہے۔ کل فجر پڑھانے سارا دن نمازیں پھر پڑھاتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن خدا کی قسم جو نقصان فجر میں ہوا ہے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس ان مسلمانوں پر جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔